ماشاءاللہ علامہ کیسر منیر صاحب فاضل ادارہ منہاج القرآن چند منٹ خطاب کرن دے اور انہاں تو بعد ذاکر نوید منیر حسین کھول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم درود اور صلاۃ آل محمد صلی علی محمد دراصل آج کی اس مجلس کے اندر ایک کتاب کا تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس دور کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں آج بھی خارجی فتنہ زندہ ہے اور ازل سے دو ہی فرقے تھے، ایک حق کا تھا اور ایک باطل کا تھا۔ حق کے قائد امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام تھے اور ہیں، اور باطل کا قائد و بدبخت جہنمی لعنتی ہے اور جس پر قیامت تک لعنت ہوتی رہے گی اور ہو رہی ہے۔ خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ جنہیں اہل بیت کی محبت نصیب ہوئی ہے اور ان کی نوکری اور چاکری ہمیں ملی ہے، اور یہی ہماری زندگی کا سرمایہ ہے اور ہماری آخرت کا بھی سرمایہ ہے۔ جس ہستی کا میں شاگرد ہوں اسے دنیا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے جانتی ہے، اور اس وقت اگر خارجیت فتنے کے سامنے وہ کھڑے ہیں تو اکیلے تنہا کھڑے ہیں، اور ان کے پیچھے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام ہیں اور سیدہ پاک کی توجہات ہیں ان پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی روضہ رسول پر حاضر ہوتا ہوں 40 سال سے میرا یہ معمول ہے کہ پہلے میں سیدہ پاک کے روضے پر حاضر ہوتا ہوں اور وہاں جا کر یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے بابا کو کہہ دے کتا حاضر ہو گیا ہے، اسے ٹکڑے ڈال دے۔ حاضرین مکرم، ٹائم کم ہے، میں صرف ایک کتاب جو آپ کو نظر آ رہی ہے جس کا نام یزید کے کفر اور اس پر لعنت، بے شمار آج بھی کچھ جو لوگ ہیں اس کے حامی ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ تو یہ فتنہ بڑھ رہا تھا، تو اس فتنے کا کلا کم کرنے کے لیے دراصل پیچھے تو آرڈر تو ان کا ہے نا، حکم تو ان کا ہے، لیکن انہوں نے کسی انسان سے ہی کام لینا ہے، فرشتوں نے تو آنا نہیں ہے، تو کام بھی ان سے لیں گے جو ان کے محبت کرنے والے ہوں گے، جو ان کے خادم اور غلام ہوں گے۔ تو یہ کتاب حضور سید شیخ الاسلام نے لکھی ہے یزید کے کفر پر، یعنی جن لوگوں کو کفر پر ایک آیت نہیں ملتی تھی، کہتے تھے جی کہاں ہے دکھائیں، جو ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش بھی کی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، جس نے رسول کو اذیت دی اور اللہ کو اذیت دی، اس نے آقا علیہ السلام کو جس نے اذیت دی حقیقتاً میں اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے حسین کو اذیت دی اس نے رسول کو اذیت دی۔ تو کیا وہ اتنا بڑا واقعہ، وہ جو خارجی لوگ ہیں انہیں وہ نظر نہیں آتا، اور وہ چلیں انہیں اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ان کو اہل بیت سے محبت نہیں ہوگی، وہ جو مسجد نبوی پر اس نے حملہ کیا، جس نے خانہ کعبہ کے غلاف کو جلا دیا، تو آج وہ ساری چیزیں انہوں نے پس پشت ڈال دی ہیں۔ تو اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے یہ 700 صفحات پر کتاب لکھ دی ہے۔ اب ہمارا یہ فرض ہے کہ اس کتاب کو گھر گھر تک پھیلائیں
تاکہ وہ جو فتنہ سر اٹھا رہا ہے اس کا صفایا ہو جائے۔ اب یہ ہم پر قرض ہے، میں یہ کتاب آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہاں تعارف بھی ہو جائے۔ اس کا ویسے جو ہدیہ ہے وہ 1500 روپے ہے، لیکن آج اس مجلس میں کیونکہ ہم حاضر ہوئے ہیں، ویسے اگر آپ دکان سے لے گئے تو 1500 ہے، یہاں خصوصی ڈسکاؤنٹ ہے وہ 1000 روپے۔ تو جو دوست لینا چاہتے ہیں وہ کتاب یہ لے سکتے ہیں، جو خود نہیں پڑھ سکتے وہ دوسروں کو یہ کتاب ہدیہ کر سکتے ہیں۔ تو جو اب آپ لینا چاہتے ہیں وہ یہاں موجود ہیں، کتاب لے سکتے ہیں، تاکہ یہ فتنہ جو اٹھ رہا ہے اس کا کما کیا جائے، اور ہر گھر کی یہ کتاب ضرورت ہے۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کتاب کو اس طرح پھیلائیں جیسے ہر گھر میں قرآن مجید ہے، کیونکہ اگر یہ ایمان ہمارا سلامت ہے تو اہل بیت کی محبت سے سلامت ہے، اور یہ اگر محبت نہیں تو پھر ہمارا ایمان بھی نہیں۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، امید کروں گا کہ یہ کتاب آپ خریدیں گے بھی اور دوسروں تک بھی پھیلائیں گے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ خطاب پھر کسی موقع پر ہوگا، میں تو صرف اس کتاب کا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ، شکریہ۔